ٹی ٹی پی، داعش، بی ایل اے اور سوشل میڈیا ایک ساتھ حملہ آور پاکستان پہ. آپ نے کل خبر دیکھی ہوگی سحری کے وقت کے لاہور میں ایک خودکش بمبار کو پکڑا گیا ہے اور لاہور تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ ہے. پاکستان پورے میں اس وقت تقریباً ہائی الرٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر ایک جنگ مسلط ہو چکی ہے جس کو ہم کہہ تو نہیں رہے لیکن ہے یہ جنگ, اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مفتی شاکر صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا اور اس پہ بھی شکوک جو ہیں اسی ایک تنظیم میں سے ہیں, ٹی ٹی پی, داعش, بی ایل اے اور سوشل میڈیا. یہ اس پہ ہم بات کریں گے. ثان اللہ ٹیپو محسود جو ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں خراسان ڈائری کا سینئر اینالسٹ ہیں. ٹیپو صاحب بتائیے کہ یہ جنگ ہے ایک, اس میں کوئی شک تو میرا خیال آپ کو نہیں ہے, تو اتنے سارے اس میں خودکش بمبار, ابھی جو 33 لوگ تو صرف جعفر ایکسپریس ٹرین میں مارے گئے, اس کے بعد 10 تقریباً خودکش بمبار اور بھی ہیں جو مارے گئے ہیں, تو ابھی ایک پکڑا گیا لاہور. اتنے سینکڑوں کی تعداد میں یہ کیا فنامنا ہے ایگزیکٹلی اور پاکستان کے خلاف؟ بالکل یہ یعنی ایک بہت الارمنگ فنامنا ہے. اگر آپ چیک کر لیں کہ صرف یہ 8 دنوں میں تقریباً 61 کے قریب جو خودکش حملہ آور تھے, یعنی جو بی ایل اے کی طرف سے استعمال ہوئے وہ بھی خودکش کے نیچر میں آتے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے پاکستان کے خلاف. 16 کے قریب بنو میں, 10 کے قریب جنڈولا میں جو گیٹ وے ساؤتھ وزیرستان ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان کے بیچ میں, اور پھر جو بلوچستان میں ہوا سبی میں. تو میرے خیال میں ایک بالکل جنگی کیفیت ہے, لیکن یہاں پہ وہ چیز ابھی تک ریئلائز نہیں کر پا رہے. کل جو وہاں حملے ہوئے ہیں صرف ساؤتھ کے پی میں, کہ وہاں پہ 4 ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹ ٹانگ, بنو, لکی مروت, ساؤتھ وزیرستان. وہاں پہ تقریباً 8 کے قریب پولیس اسٹیشن جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. پھر لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا اور اس کو ٹی ٹی پی نے آن بھی کیا کہ یہ ہم نے پلاننگ کی تھی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو میرے خیال میں بالکل ایک جنگی کیفیت ہے, لیکن اسلام آباد میں جو یہاں پہ ہمارے ہیں ڈیسیجن میکرز یا جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ چیز ابھی تک ریئلائز نہیں ہو رہی, جو کہ ریئلائز ہونی چاہیے. کیونکہ جس طرح سے ہم بلڈ اپ دیکھ رہے ہیں ملیٹنٹ گروپس کا, اور بالکل ڈائیورس آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. ایک طرف نیشنلسٹ ہیں, ایتھیسٹ قسم کے ہیں, لیفٹ کے لوگ ہیں, اور دوسری طرف پیور جہادسٹ ہیں. اور دونوں کا ہمیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ آپریشنل کوئی الائنس بھی لگ رہا ہے. پروپیگنڈا فرنٹ پہ تو وہ بہت آبویس ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن آپریشنلی بھی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کامن اینیمی والا فیکٹر ہے کہ پاکستان کے خلاف یعنی. اچھا, اس میں ایک کامن اینیمی والا جو فیکٹر ہے اور ان تمام مختلف الخیال, مطلب لیفٹ کے بھی رائٹ کے بھی مذہبی بھی, ان کو اکٹھا کر دیا ہے, اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں خالی جذبہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کوئی اور بیرونی ممالک ہیں, کچھ طاقتیں ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 2.5 مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دم تیزی آئی ہے. جنگ تو جاری تھی ہلکی پھلکی, اب تو لگتا ہے کہ یہ پورا بارڈر کی طرف سے 2 صوبے تو مسلسل جنگ ہو رہی ہے اور پنجاب تک پہنچ رہی ہے. کیوں؟ بالکل آئیڈیالوجی تو واقعی جو بھی ملیٹنٹ گروپ ہو تو ان کی جو مین ہوتی ہے اسٹرینتھ وہ آئیڈیالوجی سے وہ لیتے ہیں, لیکن آئیڈیالوجی مختلف ہے نا, دونوں کی مختلف ہے. لیکن تھرڈ فیکٹر یا آپ نے جو بات کی کہ دوسرے ملکوں کی جانب سے ان کو سپورٹ, تو وہ تو پاکستانی جو سینئر آفیشلز ہیں وہ آن دا ریکارڈ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا نام لیتے ہیں, ایران کا نام لیتے ہیں, انڈیا کا نام لیتے ہیں کہ وہ اس میں ان کی انوالومنٹ ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو وہ چیز بہت آبویس ہے, یعنی ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ افغان طالبان بھی اگر آپ ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو وہ خود بھی ایڈمٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز, ایک اور 2 فیکٹر سامنے آئے کہ کل ٹی ٹی پی نے اسپرنگ آفینسو کا اعلان کیا ہے. وہ ٹپیکلی جو افغان طالبان کرتے تھے نیٹو یو ایس ٹروپس کے خلاف, پچھلے سال انہوں نے نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ اس کا اعلان ہونا مطلب یہ کہ افغان طالبان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کوئی گرین سگنل ملا ہو کہ ہاں آپ اس دفعہ کر لیں, کیونکہ پچھلی دفعہ تو مجھے پتا تھا کہ افغان طالبان کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز اناؤنس نہیں کی. تو اس دفعہ اس کا ہونا تو کیا اس کو ہم ملا سکتے ہیں اس بات سے کہ سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ تھے افغانستان کے اور بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں, وہ افغان طالبان کا پورا ان کا ایک پورا نظام ہے, مطلب بہت بڑی طاقت ہے وہ ان میں, وہ ریزائن کر گئے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اسپرنگ آفینسو سے ایگری نہیں کرتے تھے؟ نہیں, ریزائن کا نہیں. میرے جو سورسز ہیں میں نے بات کی اور کریڈیبل سورسز ہیں افغانستان میں افغان طالبان کے, تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ نہیں ریزائن انہوں نے نہیں کیا, بلکہ میری تو یہ اطلاع ہے کہ ان کو اس سے بھی بڑی پوزیشن آفر کی گئی تھی جو انہوں نے ریفیوز کی. وہ انہوں نے یعنی عزت کی وجہ سے کہ نہیں جو آلریڈی ایک شخصیت اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بس وہ ٹھیک ہے, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اس کے ہوتے ہوئے. تو وہ اطلاع مجھے یعنی کام کر رہے ہیں, وہ ابھی کام کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں؟ حقانی گروپ کے ساتھ تو پاکستان کے بہت پرانے تعلقات تھے, بہت پرانے اچھے تعلقات تھے. بالکل, تو حقانی گروپ بھی پاکستان کے خلاف چل پڑا, یعنی بہت زیادہ. ابھی آپ انہی آفیشل سے آپ اگر بات کر لیں جو ڈیل کرتے تھے حقانی نیٹ ورک کو, تو وہ خود کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے جو ایک بہت اہم آپ فیکٹر کہہ لیں یا وہ اینٹیٹی کہہ لیں جو اس کو سپورٹ دے رہا ہے, تو وہ حقانی, سراج الدین حقانی کا وہ نام لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پاکستانی جو چیزیں ہیں اس تو کیا وہ جو احسان فراموش کی ہم بات کرتے ہیں
تو وہ حقانی گروپ کو سب سے پہلے تانا دیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ اسٹریٹجک گیمز ہوتی ہیں ہماری اپنی لیکن پھر اسلام کا نام تو نہ لیں. نہیں, اسٹریٹجک گیمز کی بات کریں. ہاں بالکل, اسلام کا نام, مذہب کا نام, مسلمان کا بھائی, یہ بات تو نہ کریں. یہ چیزیں تو ہم نے کہ یہ چیزیں وہ اس میں نہیں ڈالنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہماری اپنی وہ کرتے ہیں نا, ہماری مس کیلکولیشن تھی, وہ اسلامی نظام اپنی طرف سے نافذ کر رہے ہیں نا, اپنا گھڑا ہوا. تو وہ تو میں نے اس پہ بھائی کو نہیں مارنا چاہیے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک گیمز میں ایک طرف بالکل ایتھیسٹ ایک یعنی بلوچ جو انسرجنسی یا ملیٹنسی, اور دوسری طرف جہادیسٹ ہیں. اور پھر امریکہ سے پیسہ بھی لیے جا رہے تھے پچھلے 2 سال میں افغان طالبان. تو وہ اسلام بھائی چارہ وہ سب باتیں ہیں. اب سر بھائی اس میں ایک چیز ہمیں بھی سمجھنی چاہیے, ہمارے والوں کے لیے اس میں کوئی سبق ہے, بہت زیادہ سبق ہے. ہماری پوری جو کیلکولیشن وہ غلط ثابت ہوئی. مجھے اب نہیں اب یعنی اب تو لگنا چاہیے, لیکن ایک کلیئرٹی آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اب یہاں پہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے حوالے سے ہماری مس کیلکولیشن اور اس کو اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پہ افغان طالبان کو بھی لے رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ایون امریکن کچھ ڈپلومیٹ سے بھی جب ہماری بات ہوئی اس کے بعد, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پاکستان کی طرف سے ایک اچھی پروگریس کہہ لیں یا ڈیولپمنٹ کہہ لیں کہ فائنلی ان کو یہ چیز ریئلائز ہوا کہ افغان طالبان جو ہے ان کے لیے بھی تھریٹ ہے جس طرح باقی. وہ تو ہمیشہ یہ بتاتے تھے, لیکن ساتھ جنرل فیض کہتا تھا کہ مگ پکڑ کے کابل میں ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو وہ پھنسا گیا ہے ہمیں یہاں پہ. وہ اس نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا, اور یہ پورا وہ لوگوں کو واپس لے کے آنا. اور اس وقت بھی میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یعنی میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ صرف وہ جنرل فیض کا ایک وہ فیصلہ تھا, وہ تو پوری ان کو اپروول دی جنرل باجوہ کی طرف سے بھی. اور جو دو حکومتیں آئی, عمران خان گورنمنٹ کے ٹائم میں یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی, پھر پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی 2-3 فیض موجود تھے نا. بالکل ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بھی ان کو وہ کیا کہ یعنی کچھ ہی لوگ تھے, محسن داوڑ وغیرہ, جو ان کو وہ کرتے تھے, ہمیشہ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے اور وہ اس کے حق میں نہیں تھے. اچھا, اس میں اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جتنا آپ نے بتایا کہ اسٹریٹجک الائنس بھی ہو گیا ہے ان سب کا, اس کے پیچھے ظاہر پیسہ تو بہت چاہیے. ہاں بالکل. وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ تو اب یعنی میں ایک مثال دوں, ISKP کی مثال دوں کہ وہ جو کرپٹو کرنسی ہے ان کا اتنا ایکسٹینسو یوز کر رہی ہے اور اس کے اوپر ہماری کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. پاکستان جو سب سے زیادہ لیک کر رہا ہے یہاں پہ, ایک تو ان کے پاس ٹیکنالوجی کی بہت کمی ہے, جبکہ دوسری طرف جہادیسٹوں یا BLA کے لوگوں تو وہ جو یعنی سائبر ورلڈ میں جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں جس طریقے سے ان کا استعمال کر رہے ہیں, جو انکرپٹڈ چینلز ہیں کہ اس پہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے, ان پہ اسی پہ لوگوں کو حکم ملتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ کو ہٹ کرنا ہے, ٹارگٹ کرنا ہے. وہ ہم سے زیادہ ایگزیکٹلی وہ مجھے جو لگ رہا ہے, ہم نے 5th جنریشن پہ بڑی تیاری کی پچھلے 11-12 سال, وہ الٹے ہم پہ ہی پورس کے ہاتھی چڑھ گئے. ہم نے وہ جو تیاری کی تھی تو اپنے لوگوں کے خلاف کی تھی. اچھا ہاں, یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں پہ ہم نے وہ نیریٹو ابھی بھی یعنی پاکستان کو جو چاہیے کہ یہ ٹریڈیشنل جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ٹیکٹکس ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک تو پاکستان کو وار فوٹنگ پہ تیاری کرنی ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑا تھریٹ بن رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کرے یہ نہ ہو کہ کل پاکستانی سرزمین سے کوئی ISKP کا بندہ, کوئی سیل اٹھ کے کوئی انٹرنیشنل لیول کے وہ حملے کر لیں تو وہ پورا پریشر پاکستان پہ آئے گا. اب افغانستان آلریڈی بھگت چکا ہے جو القاعدہ نے کیا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ TTP اور BLA کا جو بلڈ اپ ہے, ISKP کا جو بلڈ اپ ہے وہ بھی بہت یعنی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو مانیٹر ہم کر رہے ہیں. اور کچھ اس طرح کے حملے, اب اس طرح کے حملے یعنی جو حامد الحق صاحب پہ ہوئے, آج مفتی منیر شاکر جو ہیں بہت پرومیننٹ فیگر تھے, لشکر اسلام کے بانی سمجھے جاتے ہیں, ان پہ بھی حملہ ہوا. تو اس کی وجہ سے جو ریلیجیس ہارمنی ہے اس پہ بھی یعنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ملٹیپل فرنٹ پہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کنفرنٹ کر رہا ہے تھریٹ کو, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, اور انہی سیکیورٹی معاملات کی وجہ سے جو سوشل انریسٹ یعنی ایمرج ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, اور انہی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہ جو جہادی گروپس ہیں اور یہ جو بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہیں. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب, اور کتنی چیزیں فلیگ کی ہیں اور ریڈ فلیگ کی ہیں ٹیپو صاحب نے کہ ISKP کا بہت خطرے ہیں پاکستان میں, اور اگر انہوں نے کوئی انٹرنیشنل ٹیررزم کا واقعہ کر دیا تو الزام پاکستان پہ آئے گا. ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا اور ملٹی لیول فرنٹس پہ کام کرنا ہوگا. دیکھتے ہیں ہمارا حکمران اس کے لیے تیار ہے یا نہیں, ہم فلیگ کرتے رہیں گے.